تو اس مہینے کا حق ادا کر لیجئے، چند دن اور رہ گئے تاخراتوں میں، تو پچھلا معاف کرا لیجئے، تاخراتوں میں تو پچھلا جو ہے اللہ بلا معاف کرا لیجئے۔ اور الفاظ کیا ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تاخراتیں مل جائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انکا، پڑھیے، عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خطاؤں کو سوچ کر کریم کا لفظ بڑھا دیا کہ اگرچہ ہم معافی کے قابل نہیں ہیں مگر کریم وہ ہے جو ناقابل پر رحم کر دیتا ہے، بدون استحقاق۔ کریم کہتے ہیں جو حق نہ بنتا ہو، نااہل ہو، اس پر بھی مہربانی کر دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ احسان نہیں ہے کہ اپنے خطا کار امت کا کیسا نسخہ نکالا؟ انکا عفو کے بعد کریمن بڑھا دیا بخاری شریف کی روایت میں کہ اللہ آپ معافی دینے والے ہیں، اور جو معافی کے قابل نہیں ہے ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کریم ہیں۔ کریم بڑھا کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے سارے عالم کے خطا کاروں پر قیامت تک کے لیے احسان فرما دیا کہ اگر تم مسلسل نالائقی کی وجہ سے معافی کے قابل نہیں ہو تو کریم کہو اللہ کو، تاکہ کریم کا مفہوم ذہن میں رکھ لو۔ کریم کا مفہوم یہ ہے کہ جو نالائقوں پر مہربانی کر دے، الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق، جو مہربانی کر دے بغیر حق بنے ہوئے۔ نالائق ہے، مسلسل خطا کار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو تم معافی کے قابل نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم بڑھوا کر گیٹ آؤٹ والا راستہ ہی بند کرا دیا۔ کسی کو اللہ یہ نہیں اب فرما سکتے اور نہیں فرمائیں گے کہ جاؤ تم اس قابل نہیں ہو تم کو معاف کروں لہذا نکل جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ لفظ کریم جو اللہ کو کریم کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے مردود نہیں فرمائیں گے، کیونکہ کریم کے معنی یہی ہے کہ وہ ذات جو نالائق پر مہربانی کرتے، اے خدا ہم معافی کے قابل نہیں ہیں لیکن آپ کریم ہیں لہذا پھر بھی معاف کر دیجئے، ناقابل عفو کو بھی عفو کر دیجئے۔ بتائیے احسان ہے کہ نہیں؟ یہ ایسی ذات پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر کتنے درود و صلوات بھیجو، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہم انکا عفو کریم، اور آگے اور بڑھا دیا ایک مضمون کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہو تحب العفو، آپ معاف کرنے کے عمل کو محبوب رکھتے ہیں۔ تحب العفو معنی کیا ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو بہت محبوب آپ کو لگتا ہے، محبوب لگتا ہے، لہذا جو عمل آپ کو بہت محبوب ہے اس عمل کو مجھ پر بھی تو کر دیجئے، آپ خوش ہو جائیے مجھ کو معاف کر کے، کیونکہ محبوب عمل سے آدمی خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، کوئی محبوب کام سے خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جب آپ کو معاف کرنا محبوب ہے تو میں اپنی خطاؤں کا سامان لایا ہوں، آپ ہماری خطاؤں کو کراس کر دیجئے، معافی دے دیجئے اور آپ خوش ہو جائیے محبوب عمل کر کے۔ انت تحب العفو، ہے انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، یعنی آپ معاف کرنے کو بہت محبوب رکھتے ہیں اپنے بندوں کو۔ فاعف عنی، تو یہ محبوب عمل ہم پر جاری کر دیجیے۔ ہم اس محبوب عمل جاری کرنے کے لیے سامان لائیں، آپ بتاؤ کوئی سامان نہ ہو تو وہ محبوب عمل کیسے ہوگا؟ لہٰذا ہم آپ کے محبوب عمل جاری کرنے کے لیے بہت سارا سامان لائیں تاکہ زیادہ محبوب عمل کر لیں۔ آپ سمجھ رہے ہو بھائی؟ سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر کوئی زیادہ خطا کار ہے تو گھبرائے نہیں، اللہ ہماری کروڑہ خطائیں حق تعالیٰ کی غیر محدود رحمت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بارود ایک چھٹانک بارود کے کراچی کے پہاڑوں کے اندر رکھوا کر سیمنٹ فیکٹری والے اڑا دیتے ہیں دھماکے سے، ایک چھٹانک تو پہاڑ اڑا دے، اور اللہ کی غیر محدود رحمت وہ ہمارے گناہوں کے پہاڑوں کو نہ اڑائے۔ کہاں دھول میں پڑے ہوئے ہو مایوسیوں کے گڈھے میں، ارے ناامیدیوں کے گڈھوں سے نکلو، جلدی سے، بے شمار رحمت کے آفتاب ہیں، امیدوں کے بے شمار سورج ہیں اللہ کے ہاں، لہذا ناامیدی کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے دامن رحمت پکڑ کر رونا شروع کر دو اور اپنی خطاؤں کی اس مبارک مہینے میں معافی کرا لو۔